السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قمر میکن اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل۔ سپریم کورٹ اسلام آباد سے ہم آپ کے ساتھ لائیو موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ سپریم کورٹ کے سینئر جو صحافی ہیں، رپورٹ کرتے ہیں آج تک کے لیے، وسیم ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ارشد شریف شہید کیس میں آج ان کی فیملی بھی پیش ہوئی اور ان کی والدہ کی طرف سے شوکت عزیز صدیقی صاحب پیش ہوئے، اور آج یہاں پر 5 رکنی لارجر بینچ نے جو وہ سماعت کی، لیکن اٹارنی جنرل کے کہنے پر 3 ہفتے کے لیے سماعت جو ہے وہ دوبارہ ملتوی کر دی گئی ہے۔ شوکت عزیز سے کیا ریمارکس تھے اور جج صاحبان کا رویہ کیسا تھا اور ان کے کیا ریمارکس تھے، اور آج کی کیس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ وسیم ملک صاحب، شوکت عزیز صاحب نے شہید ارشد شریف کی والدہ کی طرف سے کیس ایکسیپٹ کیا ہے۔ پہلے کوئی بھی وکیل ان کی طرف سے، والدہ کی طرف سے کیس ایکسیپٹ کرنے کے لیے راضی نہیں تھا۔ کیا سٹوری ہے اس کے پیچھے، اور شوکت عزیز صدیقی صاحب نے آج کس قسم کے ریمارکس دیے ہیں جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ کیس میں کچھ پیش رفت ہونے کے چانسز نظر آ رہے ہیں؟ اور سب سے پہلے بہت شکریہ قمر آپ کا۔ اچھا، آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ غالباً 5 دسمبر 2022 کی بات ہے کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے سو موٹو نوٹس لیا تھا ارشد شریف شہید کے معاملے کے اوپر، تو جب 6 کو اس کی پہلی سماعت ہوئی تو ہم یہاں پر کمرہ عدالت میں ارشد شریف کی بوڑھی ماں ویل چیئر پر یہاں پر آئی، اور بڑے جذباتی مناظر تھے کہ کس طرح ایک بیٹے کی ماں جس نے اپنے دونوں بیٹے شہید کر دیے اس وطن کے لیے، اور اب وہ انصاف ڈھونڈنے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کا دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے، اور جو بھی اس طرح کی صورتحال تھی۔ اچھا، اس میں نا ایک لیٹر دیتی ہیں ارشد شریف کی والدہ چیف جسٹس، وہ لیٹر ایک بند انویلپ میں ہوتا ہے، چیف جسٹس وہ لیٹر پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ساتھی ججز کو دیکھتے ہیں اور واپس لیٹر ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو تھما دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شہید کی والدہ نے اس میں بڑے لوگوں کے نام لکھے ہیں۔ اچھا، وہ لیٹر دینے کی بڑے لوگوں سے مطلب طاقتور حلقے میں موجود لوگوں کے؟ بالکل، اس وقت اقتدار میں بیٹھے تھے کچھ لوگ، اور ان کے ابھی بھی کچھ لوگ ہیں بڑی ہائی پاورز پہ بیٹھے ہیں، ان کے نام تھے اس میں۔ تو یہ تمام تر معاملات تھے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں جو اس وقت مختلف 3-4 وکلا تھے، میں ان کا نام نہیں لوں گا، لیکن وہ کمرہ عدالت میں موجود تھے، وہ ارشد شریف کے معاملے کو پرسو کرنا چاہتے تھے، مگر شاید وہ ان کی والدہ کو روک رہے تھے کہ اگر آپ نے ان بڑے لوگوں کو نومینیٹ کیا تو پھر ہماری شاید اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم یہ کیسز لڑ سکیں۔ تو پھر ملک کی والدہ نے وہ دے دی اور کہا کہ میرے بیٹے کے جو قاتل ہیں، جو میں سمجھتی ہوں وہ یہ 5 نام تھے اس میں، وہ یہ لوگ ہیں اور ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہونی چاہیے۔ تو اس کے بعد پھر اب غالباً 6 یا 7ویں سماعت تھی۔ اس سے پہلے ارشد شریف کو انصاف دلوانے کے لیے پاکستان کا کوئی وکیل میسر نہیں تھا، مگر جب گزشتہ سماعت ہوئی اس کے بعد پھر یہ خبریں سامنے آئیں کہ جو سابق جج ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے شوکت عزیز صدیقی صاحب، جنہیں برطرف کیا گیا تھا اور ان کا ابھی تک کیس جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں پینڈنگ ہے، اور وہ خود بھی انصاف ڈھونڈ رہے ہیں، تو انہوں نے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ میں بغیر کسی مفاد کے ارشد شریف صاحب کا یہ کیس لڑنا چاہتا ہوں۔ پھر فیملی کے ساتھ ان کے ملاقاتیں بھی ہوئیں، اور وہاں پر پھر نام بھی دے دیا گیا کہ ارشد شریف شہید کا کیس اب شوکت عزیز صدیقی لڑیں گے۔ تو آج جب اس کیس کی سماعت تھی تو پہلی مرتبہ وہ آج آئے، اور آج وہ کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ جیسے ہی سماعت شروع ہوئی تو وہ روسٹرم پر آئے۔ اس سے پہلے کہ اٹارنی جنرل کچھ بولتے، 5 لارجر بینچ جو تھا، چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں جسٹس اجاز الاحسن تھے، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی تھے، محمد علی مظہر تھے، اور جسٹس جمال خان مندوخیل تھے، چیف جسٹس صاحب خود تھے۔ تو انہوں نے کہا، جو شوکت انہوں نے سب سے پہلے کاغذ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان جے آئی ٹی کو سپروائز نہیں کر سکتی۔ انہوں نے کچھ کیسز کے حوالے بھی دیے، انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کا اپنا فیصلہ ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان یا کوئی ہائی کورٹ ٹرائل کورٹ نہیں ہے، یہ سپروائز نہیں کر سکتی، تفتیش نہیں کر سکتی۔ جے آئی ٹی جو بنی ہے اس پر جو سپریم کورٹ آف پاکستان انہیں سپروائز کر رہا ہے قانونی ہے۔ تو ہمارے لیے بڑا شاکنگ تھا کہ اچانک سے اس طرح، کیونکہ ارشد شریف کی والدہ خود سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کو ماضی میں سو موٹو نوٹس سے پہلے متعدد خط لکھ چکی ہیں جس میں انہوں نے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا مطالبہ بھی کیا۔ تو اس پر جج صاحب بڑے حیران ہوئے، تمام ججز، اور انہوں نے کہا کہ پھر آپ کیا چاہتے ہیں، کیا کہ سپریم کورٹ نے خود اس کے اوپر سو موٹو لے رکھا ہے، بالکل ایسا ہی ان کو کاروائی سے روکنا یا سربراہی سے روکنا یہ بڑی اچنبے کی بات ہے۔ پیس آف کورٹ کا ذکر کیا تھا، وہ پیس آف کورٹ میں جانے کا شوکت عزیز صاحب کیوں استفسار تھے، اور اس کا کیا فائدہ ارشد شریف کیس میں ہو سکتا ہے؟ اچھا، اب نا جہاں تک آج کی یہ جو سماعت تھی، اس میں جو نیا موڑ آیا، نے کہا کہ
ہمیں اعتراض ہے، جس پر چیف جسٹس نے کہا اور 5 رکنی لارجر بینچ کا کہنا تھا کہ ہم کوئی تفتیش میں مداخلت نہیں کر رہے، ہم انڈیپینڈنٹلی چاہتے ہیں کہ جے آئی ٹی تفتیش کرے اور وہ کسی کنکلوژن پر پہنچ سکے، کیونکہ یہ ایک اس میں متعدد انوالو ہیں، پاکستان میں کیا ہوا، پھر دبئی میں کیا ہوا، کینیا میں کیا ہوا، اس کے اوپر متعدد ویڈیوز ہم نے آپ نے کی، اس کو رپورٹ کیا سارا، تو خیر اس معاملے میں جانے کی ضرورت نہیں۔ تو کہا گیا کہ جی یہ اس لیے سو موٹو ہے کہ ہم فیسیلیٹیٹ کر سکیں جے آئی ٹی کو، مثلا چیف جسٹس نے کہا کہ حکومت جے آئی ٹی کو فنڈ نہیں دے رہی تھی، چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ آپ ایسا جو یہ کر رہے ہیں مطالبہ، آپ کو کیا ہمارے اوپر اعتبار نہیں ہے؟ بالکل ایسا کہا ججز کی جانب سے، کہا گیا کہ پھر آپ کیا چھوٹ دیں یا آپ کوئی نیا طریقہ کار سجیسٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم صرف اسسٹ کر رہے ہیں، ہم نے فنڈز دلوائے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ایک جو فرٹرنٹی ہے، ملک کی بڑی اہم فرٹرنٹی ہے، اور ارشد شریف شہید اس کے بڑے اہم رکن تھے، اور ارشد شریف شہید سے بہت سارے جرنلسٹ جو ہیں وہ مختلف لیسنز لے سکتے ہیں، تو ہمارے لیے یہ معاملہ ہے اور ہم نے اس لیے سو موٹو لیا۔ جسٹس شوکت صدیقی نے کہا کہ جناب والا ارشد شریف صرف نہیں تھے، 5 بچوں کے والد، بیوی کے شوہر اور ایک بیوہ کے بوڑھی ماں کے بیٹے بھی تھے اور گھر چلانے، تو اب یہ سارا معاملہ کیوں ہوا؟ شوکت عزیز صدیقی صاحب نے جسٹس آف پیس کا ذکر کیا، کورٹ آف پیس کا ذکر کیا، اس طرف میں آپ کے سوال کا جواب دے دیتا ہوں۔ اچھا، آپ کو یاد ہے جیسے ہم نے ابھی ذکر کیا کہ 5 نام دیے گئے تھے جو شہید کی والدہ کی جانب سے دیے گئے تھے، انہوں نے کہا کہ نامینیٹ کریں، مگر بدقسمتی سے جیسے سابق وزیر اعظم عمران خان بھی الزام لگاتے ہیں، ان کی نامینیشن کے لیے سپریم کورٹ نے ابھی تک کچھ نہیں کیا، بلکہ صرف اور صرف کو کہا کہ کریں، اور مقدمہ سرکار کی مدعیت میں کر لیا گیا، حالانکہ اس درخواست کے اوپر درج ہونا چاہیے تھا جو شہید کی والدہ نے دی ہے۔ ایگزیکٹلی، مگر آپ کو یہ بھی یاد ہونا چاہیے جو تھی جب سو موٹو نوٹس لیا گیا تھا تب تک یہی ایف آئی آر بھی درج نہیں ہوئی، تو اس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان نے بڑے اظہار برہمی کیا تھا۔ تو اب معاملہ جہاں تک مجھے سمجھ آئی ہے 2 معاملے ہیں، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے اب ارشد شریف کی فیملی کو ایک وکیل مہیا ہوا ہے، تو ممکن ہے کہ وہ بیٹھ کر اب بات کی گئی ہو کہ اب تک جو کیس ہے اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہو سکتی۔ ہر بار اٹارنی جنرل، ایڈیشنل اٹارنی جنرل آتے ہیں، کہتے ہیں 3-4 مہینے ہفتوں کا وقفہ دیا جائے۔ اب آپ نے بھی دیکھا کہ یہ جو غالباً سماعت تھی وہ فروری کے شروع میں ہوئی تھی اور اب مڈ آف مارچ آ چکا ہے، تو 1 مہینہ 1.5 مہینہ پھر آگے 1 مہینہ 1.5 مہینہ، بڑا ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے، اور خدا جانے کہ یہ جے آئی ٹی کب کسی نتیجے پر پہنچ سکتی ہے۔ تو ایک تو کہ وقت ضائع نہ ہو، اور دوسرا ارشد شریف کی والدہ نے جو 5 نام دیے تھے جو اپنی مدعیت میں وہ ایف آئی آر درج کروانا چاہتی تھی، اب یہ اس طرف جانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈائریکشن نہیں دی۔ تو ہمارے ملک کا قانون ہے کہ اگر کسی جو مدعی ہے اس کی مدعیت میں ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی تو وہ کورٹ آف پیس میں جاتا ہے، کورٹ آف پیس سے اگر وہ اسے انصاف نہیں ملتا تو وہ پھر ہائی کورٹ میں آ جاتا ہے، ہائی کورٹ سے پھر وہ سپریم کورٹ پاکستان میں آ جاتا ہے، تو وہ ایک لیگل طریقے سے آتا ہے اور پھر جا کر اسے کہیں انصاف ملتا ہے یا نہیں ملتا، پہلا معاملہ۔ اب دوسرا معاملہ، اب یہ پاکستان میں سبجوڈیس ہے، اب جب سبجوڈیس ہونے کے باوجود یہ کورٹ آف پیس میں جا نہیں سکتے، وہ عدالتیں بھی کہیں گی کہ یار یہ معاملہ ملک کی سب سے اعلیٰ عدالت کے پاس زیر التوا ہے، تو ہم اس کے اوپر کیوں کوئی فیصلہ کریں۔ تو ایک تو اپنی مدعیت میں ایف آئی آر کروانا، اور جو دوسرا جو آج کا سب سے اہم، بلکہ میں یوں کہوں گا اب تک کا سب سے اہم نقطہ تھا جیسے شوکت عزیز صدیقی نے جو آج اٹھایا، ان کا کہنا تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں، شہید کی والدہ یہ چاہتی ہے کہ جو گناہگار ہیں وہ اس معاملے سے بچ نہ پائیں، اور جو بے گناہ ہیں وہ اس میں پھنس نہ پائیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو بے گناہوں کو پھنسنے کی بات کی جا رہی ہے، یہ جہاں تک مجھے سمجھ آتا ہے انہیں اس بات پہ، ارشد شریف کی خاندان کو اس بات پہ ڈر ہے کہ جو بے گناہ لوگ ہیں اسے جے آئی ٹی اس معاملے میں پھنسا دے گی، جس کے اوپر ہمارا، کیونکہ یہ پولیٹیسائز ہو گیا تھا۔ ظاہر ہے والدہ کی طرف سے اگر نام دیے گئے ہیں تو ان کو پتا ہے کہ کون گناہگار ہو سکتے ہیں اور کون بے گناہ ہو سکتے ہیں۔ اچھا، ایک اور بات یہاں پر سوال اٹھائے جاتے ہیں، سلمان اقبال صاحب کا نام آتا ہے، اے آر وائی کا نام آتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا عمران خان کا نام آتا ہے، مراد سعید کا نام آتا ہے، تو یہ وہ بات جو فیصل ووڈا کر رہے تھے اور جس طرح پورے معاملے کو ایک پولیٹیسائز کر دیا گیا تھا، تو اب شہید کی فیملی یہ سمجھتی ہے کہ شاید جو بے گناہ لوگ ہیں جو ارشد شریف کو فیسیلیٹیٹ کرتے رہے تھے اس سارے معاملے کے دوران، اسے یہ جے آئی ٹی نہ پھنسا دے اور یہ کیس اور طرف نہ نکل جائے، تو یہ سارا معاملہ ہوا۔ خیر یہاں تک آج یہ اٹھایا گیا، مگر 5 ججز نے بٹھا دیا شوکت عزیز صدیقی صاحب کو کہ آپ بیٹھ جائیں، ہم نے آپ کے معاملات سن لیے ہیں، مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کیس کو درست لے کر جا رہے ہیں۔ اور ایک اور آپ کی ناظرین کو ایک اور بات بتا دوں،
बात ये हुई कि जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बनाया गया। बिल्कुल। अब जुडिशल कमीशन में मामला ये होता है कि जुडिशल कमीशन की जो भी इंक्वायरी होती है ना वो पब्लिक होती है, उसमें जो भी रिपोर्ट्स आती हैं वो पब्लिक होती हैं। शायद ये अदालत इस बात पे कन्विंस नहीं है कि ये जो भी अब तक की तहकीकात हो रही हैं वो पब्लिक हो, क्योंकि एफएफटी की जो रिपोर्ट पब्लिक हुई थी ना, उस रिपोर्ट के पीछे जैसे ही वो पब्लिक हुई उसके बाद कैनियन हुकाम ने और वहां जो लोग थे उन्होंने जीआईटी से ताउन करने से इनकार कर दिया। जो अब तक की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा कराई गई है, इसमें हकीकत कितनी है ये मैं इस पे कुछ नहीं कह सकता, मगर जो कुछ यहाँ पर हुआ वो आपके नाज़रीन तक रिपोर्ट कर रहा हूँ। तो इसलिए जजेस कहते हैं कि हम जुडिशल कमीशन नहीं बना रहे, हम समझते हैं कि हम इसी केस में खुद सुनते हुए कहीं ना कहीं मामला उठा देंगे। मगर आज अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कह दिया है कि अब तक कीनिया और दुबई ने इस केस में हमारी कोई मुआवनत नहीं की, जेआईटी एक कदम आगे भी नहीं बढ़ सकी, मतलब कि जहां केस पहले दिन खड़ा था केस आज भी वहां पर मौजूद है। जी बहुत शुक्रिया वसीम मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, अरशद शरीफ शहीद का केस अभी तक वहीं मौजूद है जहां से उस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के आने के बाद था। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट लीक भी की गई, लेकिन आज अरशद शरीफ जो नुक्ता उठाया कि जो गुनहगार हैं उनको सजा जरूर मिलनी चाहिए और जो बेगुनाह लोग हैं उनको किसी सूरत भी इस केस में घसीटा नहीं जाना चाहिए। और उन्होंने नाम दिए थे उसके मुताबिक एफआईआर दर्ज ना होने पर अरशद शरीफ शहीद की वालिदा की तरफ से जो वकील थे शौकत अजीज सिद्दीकी साहब, उन्होंने मामला जो है वो कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जाने का कहा है, जिसके ऊपर अभी तक फैसला आना बाकी है। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मजीद 3 हफ्ते के लिए समाअत मुलतवी कर दी है। अब देखना यह है कि 3 हफ्ते के बाद क्या जो इस पेशरफ्त होती है इस केस में वो भी आपके साथ लाइव। अभी तक के लिए इतना ही। अपने मेजबान कमर मेकन को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।